السلام على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ قریب ہے، لہٰذا اس مہینے کے حوالے سے آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، محرم صرف ثواب کمانے کا مہینہ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اور یہ روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم محرم کے بارے میں اپنا ویژن نہیں بدلتے۔ اور دوسری بات، جس طرح ہر کام کو انجام دینے کے آداب ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے آداب، روزہ رکھنے کے آداب، دعوت کے آداب، بالکل اسی طرح محرم میں روحانی ترقی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، ظاہری خوبصورتی، میک اپ، بننا سورنا وغیرہ کو ترک کرنا۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان صفائی کا خیال نہ رکھے۔ نمبر 2، کالا لباس پہننا۔ البتہ خاص توجہ رہے کہ کالا لباس غم کے اظہار کا طریقہ ہے اور جس قدر ممکن ہو سکے سادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جس قدر ممکن ہو غیر ضروری دنیاوی امور سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت مجالس، ماتم، عزاداری اور معرفت بڑھانے میں گزاریں۔ نمبر 4، خصوصی طور پر امام کے خطبات کو پڑھنا، وہ خطبے جنہیں امام نے اپنے سفر کے دوران بیان فرمائے۔ نمبر 5، ہر چھوٹی بڑی مناسبت پر امام کے مسائل کو دوسروں کے لیے بیان کرنا۔ مثلا اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو امام کے پیاس کو یاد کرنا۔ نمبر 6، مجالس کے علاوہ بھی امام کی مصیبت پر رونا اور دوسروں کے لیے ان مصیبت کو بیان کر کے ان کو رلانا۔ نمبر 7، اپنے پورے وجود سے غم کا اظہار کرنا، یعنی ہنسی مذاق اور فضول باتوں سے پرہیز کر کے غمگین حالت میں رہنا۔ نمبر 8، اپنے گھروں میں مجالس کا انعقاد کر کے علماء اور شعراء کو فضائل، مصائب اور معارف اہل بیت بیان کرنے کے لیے دعوت دینا۔ نمبر 9، لوگوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے کی ترغیب دینا اور ہر ممکن حد تک زیارت پر جانے کے لیے مومنین کی مدد کرنا۔ نمبر 10، رنگین کانوں سے اجتناب کرنا اور سادہ کانوں پر اکتفا کرنا، اور اگر پورا مہینہ اس نسخے پر عمل نہ کر سکیں تو کم از کم 9 اور 10 محرم کو اس نسخے پر عمل کریں۔ نمبر 11، اگر ممکن ہو تو ماہ محرم اور ماہ سفر میں زیارت عاشوراء کو مکمل یعنی 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 12، تیسری محرم کو روزہ رکھنا، جو مستحب بھی ہے اور مشکلات کے حل کے لیے بہت مجرب بھی۔ اور نمبر 13، مجالس میں اپنی معرفت بڑھانے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے شرکت کرنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔